ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آج ہم جس چیپٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ریئل نمبرز۔ بیسیکلی ریئل نمبرز ہیں کیا؟ اس کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ کمبینیشن آف ریشنل اینڈ ارریشنل نمبرز، مطلب جب ہم ان ریشنل نمبر اور ارریشنل نمبر دونوں کو مکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ریئل نمبر بنتے ہیں۔ بیسیکلی یہ پہلے میں بتاتا چلوں کہ ریئل نمبرز کے دو ٹائپس ہیں، ایک ریشنل اور دوسرا ریشنل۔ ریشنل کسے کہتے ہیں؟ جو ہم P/Q فارم میں لکھ سکیں، اور ریشنل نمبر جو ہم P/Q فارم میں نہ لکھ سکیں۔ ان ریشنل اور ریشنل نمبرز پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم ذرا ان کو ڈیفائن کرتے جائیں۔ ریئل نمبرز کے دو ٹائپس، ایک ریشنل دوسرا ریشنل۔ اس کے بعد ریشنل کے ٹائپس ہیں دو، ایک انٹیجر اور دوسرا نان انٹیجر۔ انٹیجر کیا ہوتا ہے؟ جو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوں، جس میں مطلب پازیٹیو نمبرز اور نیگیٹو نمبرز دونوں کو انٹیجر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نان انٹیجرز ہوتے ہیں جو ہول نہیں ہوتے، اور یہ ہول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انٹیجرز کے دو مزید ٹائپس ہیں، ایک پازیٹیو نمبرز اور دوسرا نیگیٹو نمبرز۔ پازیٹیو نمبرز کے مزید دو ٹائپس ہیں، ایک میں زیرو آ جاتا ہے اور دوسرے میں پازیٹیو جو نان زیرو نمبرز ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی جو ہے یہ ٹیبل بنی ہوئی ہے جو ریئل نمبرز کی، اور ان سارے نمبرز کا جو لیڈنگ نمبر ہے وہ ہے ریئل نمبر۔ اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کمبینیشن آف ریشنل اینڈ ریشنل۔ کبھی کبھار ہم اسے کہتے ہیں کہ یونین آف ریشنل اینڈ ریشنل۔ یونین میں بھی ہم ملاتے ہیں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں سیٹ کے، تو اس میں یہ سارے جو بھی نمبرس ہیں ان سارے نمبرس کا اگر لیڈر ہے وہ ہے ریئل نمبر۔ آئی تھنک کانسیپٹ ول بی کرسٹل کلیئر ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں ریشنل اور ریشنل پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ دس از کلیئر۔ اب آتے ہیں ریشنل نمبرس پر۔ ریشنل نمبرس کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم P/Q فارم میں لکھ سکیں۔ P/Q یہ یہاں پر کوئی بڑی بلا وغیرہ نہیں ہے۔ P کا مطلب ہے نیومریٹر، Q کا مطلب ہے ڈینومینیٹر۔ مطلب جو ہم فریکشن کے فارم میں لکھ سکیں وہ بھی اپان مطلب نیومریٹر اور ڈینومینیٹر کے شیپ میں۔ مثال کے طور پر 1/2، 3/4۔ تو یہ نیومریٹر ہے، یہ ڈینومینیٹر ہے۔ تو اس فارم میں ہے تو ہم کہیں گے ریشنل نمبر ہے۔ اور Q مطلب ڈینومینیٹر وہ کبھی بھی 0 کے برابر نہ ہو۔ ٹھیک بات۔ یہ کیوں برابر نہ ہو، پہلے میں ان دو ایگزامپلس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ٹوٹل پارٹس کتنے ہیں؟ 2۔ یہ 2 ٹوٹل پارٹس ہیں، اور جو پارٹ لیا ہوا ہے وہ کتنا ہے؟ 1۔ مطلب ایک پارٹ جو ہے وہ ختم ہے، لیا ہوا ہے، دوسرا بچا ہوا ہے۔ ٹوٹل پارٹس 2، جو پارٹ لیا ہوا ہے وہ ہے 1۔ تو اس کا مطلب ہے 1/2 ہم لکھ سکتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، عقل تسلیم کر رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ٹوٹل کتنے ہیں؟ 4۔ ہم اگر اس کی فگر بنائیں، ٹوٹل آ گیا 4۔ کتنے حصے انہوں نے لیے ہوئے ہیں؟ 3۔ یہاں پر یہ 3 جو پارٹس لیے ہوئے، تو یہ بن گئے 3/4 مطلب 3/4۔ تو یہاں پر Q برابر نہ ہو 0 کے، اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر 4 جو یہ ہٹا دی، یہاں پر 0 کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ہم ڈینومینیٹر میں رکھتے ہیں، اور لیے ہوئے پارٹس وہ نیومریٹر میں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ٹوٹل کتنے ہیں؟ 0۔ لیے ہوئے کتنے؟ 3۔ تو اگر ہے ہی کچھ نہیں، مطلب 0 ہے، تو 3 کہاں سے آ گئے؟ عقل تسلیم نہیں کر رہا۔ جب ہے ہی کوئی نہیں تو 3 کہاں سے آ گئے؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے اگر ڈینومینیٹر 0 ہو جائے گا تو یہ ریشنل نمبر نہیں ہوگا۔ ریشنل نمبر کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا جیسے ہم اور ہمارا دماغ تسلیم کرے۔ تو اس وجہ سے اپان میں اگر 0 آ گیا تو یہ ریشنل نہیں ہوگا، یہ ریشنل ہو جائے گا۔ آئی تھنک کانسیپٹ از کلیئر۔ مثال کے طور پر اگر ہم نیومریٹر میں 0 دیں، میں نے 1/2 لکھا تھا، ابھی لکھ دیتا ہوں 0/2۔ تو یہاں پر کیا ہوگا اس کا؟
مطلب ٹوٹل پارٹس کتنے ہیں 2 اور لیا ہوا کتنا ایک بھی نہیں، تو یہ فگر تو کنفرم ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں یہ کیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے کتنے پارٹس ہیں 2، 2 سے ایک کیک کے، اور لیا ہوا ایک بھی نہیں، تو ہو سکتا ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہو تو کھانے پر پابندی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مغرب ہو جائے تو پھر جو افطاری کے بعد روزے دار اس پر ٹوٹ پڑے اور 2 ہی اسے کھا جائے، تو یہ ایک چیز کلیئر تو ہے نا۔ ابھی 2 چیزیں پڑھی ہیں، کھائی ایک بھی نہیں، تو یہ عقل تسلیم کر رہا ہے کہ ٹوٹل یہ جو چیز ہے وہ ریمیننگ ہے، اگر ہم چاہیں تو ہمارے پاس چیز ہے، ہم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ڈینومینیٹر میں 0 آ جائے تو وہ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ اگر ٹوٹل چیزیں ٹوٹل پارٹ ہی 0 ہیں تو 3 کہاں سے آ گئے جو ہم نے لیے۔ باقی یہ تسلیم ہو رہا ہے عقل میں سے کہ ٹوٹل 2 ہیں، اس میں سے لیے ہوئے ایک بھی نہیں، تو یہ ٹوٹل چیز جو ہے بچی ہوئی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل چیز بچ جائے، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹل پارٹس ہو ہی نہ اور ہم کچھ نہ کچھ لے جائیں، جب کچھ ہے ہی نہیں تو کچھ کہاں سے لے جائیں گے، تو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ریشنل ہے، یہ ریشنل نہیں ہے۔ میرے خیال سے کانسیپٹ از کلیئر۔ کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔